کیا میں ایک لوکل کال کر سکتا ہوں؟ زاراک نے کاؤنٹر پر پہنچ کر کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور یس سر، کر لیجئے۔ کاؤنٹر مین نے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا اور خود وہ دوسری طرف مصروف ہو گیا۔ زاراک نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد وہ رک گیا، لیکن دوسری طرف گھنٹی کی آواز جاتے ہوئے بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے کریڈل دبایا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن اس بار بھی پہلے جیسا ہی رزلٹ رہا تو اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھینک یو، نمبر خراب ہے، زاراک نے کہا اور واپس ریسٹورانٹ کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ اطمینان کی جھلکیاں موجود تھیں۔ عمارت کی شمالی سائڈ پر موجود سڑک خالی تھی۔ وہ اس طرف کو بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیپ سے اس نے ایک چپٹی نال والا پستول نکالا اور اس کا رخ اونچی دیوار کی منڈیر کی طرف کر کے اس کا ٹریگر دبا دیا۔ سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی کوئی چیز نکل کر تیزی سے منڈیر کی طرف بڑھ گئی اور پھر اس چیز کے ساتھ ایک باریک سی تار بھی تھی۔ جیسے ہی وہ سیاہ رنگ کی چیز منڈیر تک پہنچی، زاراک نے ٹریگر سے انگلی ہٹا لی اور وہ سیاہ رنگ کا بٹن منڈیر کے ساتھ چپک گیا۔ زاراک نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، لیکن سڑک خالی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پستول کے دستے کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اس طرح اوپر کو اچھلا جیسے ہائی جمپ کر رہا ہو۔ دوسرے لمحے اس کے دونوں پیر دیوار سے لگ گئے، پھر بجلی کی سی رفتار سے وہ دیوار سے لگا اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ منڈیر تک پہنچا، اس نے بٹن سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پستول کو اندر کی طرف اچھالا اور دوسرے ہاتھ سے منڈیر تھام کر اس نے کلا بازی کھائی اور اس کا جسم منڈیر کے اوپر سے ہوتا ہوا اندر کی طرف گرتا چلا گیا۔ اس نے ایک بار پھر کلا بازی کھائی اور پیرا ٹراپنگ کے انداز میں اندر کچھ دور تک بھاگتا گیا اور پھر رک گیا۔ عمارت کا وسیع و عریض صحن خالی پڑا ہوا تھا۔ زاراک نے مڑ کر دیکھا تو پستول دیوار کے ساتھ اس کے قریب ہی لٹکا ہوا تھا۔ زاراک سر ہلاتا ہوا عمارت کے برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ زاراک نے پیچھے ہٹ کر پوری قوت سے دروازے پر لات ماری۔ دروازہ چرچرایا ضرور لیکن ٹوٹا نہیں، تو زاراک نے مسلسل اس پر لاتیں مارنی شروع کر دیں۔ 2-4 ضربوں کے بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے پٹ اندر کی طرف کو کھل گئے۔ زاراک اطمینان سے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر اس کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جو پینسل کی طرح کا تھا۔ اس کا بٹن دبا کر اس نے پینسل کا رخ مختلف اطراف میں پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک دروازے کی رخ طرف اس کا رخ ہوتے ہی پینسل سے ہلکی سی ٹی کی آوازیں نکلنے لگیں اور زاراک اطمینان سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک راہداری تھی جس کا اختتام ایک بڑے ہال نما کمرے میں ہوا۔ اس ہال نما کمرے کے اندر چاروں طرف سرخ رنگ کی آہنی الماریاں موجود تھیں جو تمام بند تھیں۔ ان کے اوپر نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ زاراک نے جہاں بھی پینسل کا رخ ہر الماری کی طرف کیا اور پھر 12 نمبر الماری کی طرف پینسل کا رخ ہوتے ہی اس میں سے ایک بار پھر ٹی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کے پٹ بند تھے اور ان کے درمیان نہ ہی کوئی جھری تھی اور نہ ہی چابی کا سوراخ، لیکن زاراک کے چہرے پر ویسے ہی اطمینان کے آثار نمایاں تھے جیسے الماری کا بند ہونا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے پینسل کا بٹن آف کر کے اسے واپس جیب میں ڈالا اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا باریک دندانوں والا آلہ نکالا جس کے اوپر باقاعدہ کیپ چڑھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے ایک دستہ تھا جس کے اندر بالکل ریوالور کی طرح ٹریگر لگا ہوا تھا۔ زاراک نے اس کی کیپ اتاری اور پھر آرے کے نوکدار سرے کو اس نے الماری کے ایک پٹ کے اوپر ایک سائڈ میں رکھ کر ذرا سا دبایا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی اچانک ڈر کر چیخا ہو اور پھر سسکارے کی سی آواز مسلسل پیدا ہونے لگی۔ آرے کا دندانے دار حصہ آدھے سے زیادہ الماری کے فولادی پٹ کے اندر غائب ہو چکا تھا۔ زاراک آرے کو اوپر سے نیچے تک دباتا ہوا لے آنے لگا اور چند لمحوں بعد نیچے پہنچ کر اس نے دوسری سائڈ پر اسے چلانا شروع کر دیا اور پھر چڑائی ختم ہونے پر وہ اسے اوپر لے گیا اور اوپر لے جا کر وہ اسے پھر اسی طرف کو لے گیا جہاں سے اس نے اس کا آغاز کیا تھا۔ جیسے ہی آرا پہلے والی جگہ پر پہنچا، زاراک نے ٹریگر سے انگلی ہٹا لی اور اسے کھینچ کر تیزی سے سائڈ پر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کھلی ہوئی سائڈ کو ہاتھ سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تو الماری کی فرنٹ فولادی چادر اچھل کر فرش پر جا گری اور اس کے گرنے سے پیدا ہونے والے شور پورے ہال میں گونج اٹھا اور کافی دیر تک گونجتا رہا۔ اب الماری کے اندر رکھی ہوئی فائلیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ زاراک نے آرے پر کیپ چڑھا کر اسے دوبارہ جیب میں رکھا
اور پھر وہی پینسل باہر نکال کر اس نے اس کے عقبی حصے میں موجود بٹن کو پش کیا تو پینسل سے ٹیٹے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن جیسے ہی زاراک نے اسے مسلسل دوبارہ مزید پریس کیا تو آوازیں نکلنا بند ہو گئیں اور زاراک پینسل کا رخ ایک ایک فائل کی طرف کرتے ہوئے ہاتھ کو نیچے لے آیا۔ درمیان میں موجود ایک فائل کے سامنے جیسے ہی پینسل آئی اس میں سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی اور زاراک کے لبوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تیرنے لگی۔ زاراک نے پینسل کے عقبی بٹن کو 3 بار پریس کر کے اسے جیب میں ڈالا اور پھر فائل کو باہر کھینچ لیا۔ فائل پر لکھے کوڈ نمبرز دیکھ کر اس کی آنکھوں میں گہرے اطمینان کی جھلکیاں ابھر آئیں۔ اس نے فائل کو کھول کر دیکھا اور کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اسے بند کر کے موڑا اور کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر اس نے جیب سے گیس لائٹر نکالا اور اس کا بٹن دبا کر اس نے گیس کا تیز شعلہ پیدا کیا اور اس شعلے کو الماری میں موجود دوسری فائلوں کو جلانے کے لیے اسے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا یکلخت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی زاراک جیسا قوی ہیکل آدمی اس طرح اچھل کر پشت کے بل نیچے پڑی ہوئی فولادی چادر پر گرا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہنی چھری اس کے دماغ کے اندر گھستی چلی گئی ہو۔ سر کے عقبی سائڈ سے درد کی شدید اور خوفناک لہر سی پیدا ہوئی۔ گیس لائٹر اس کے ہاتھ سے نکل کر نہ جانے کہاں جا گرا تھا۔ زاراک نے نیچے گرتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے سر میں پیدا ہونے والا درد یکلخت انتہائی شدید ہوتا گیا اور پھر اسے آنکھوں کے سامنے ہر چیز تیزی سے گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے اور اٹھنے کی ایک بار پھر کوشش کی، لیکن اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ چادر پھیلتی چلی گئی اور سر میں ہونے والے تیز ترین درد کا احساس یکلخت فنا ہو کر رہ گیا۔ عمران نے کار علامیر رہائشی پلازا کی عقبی طرف سڑک پر لے جا کر ایک سائڈ پر روک دی اور پھر وہ تیزی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے وہ سامنے ایک رہائشی عمارت کے پھاٹک کی طرف بڑھتا گیا۔ سیاہ رنگ کا بڑا سا فولادی پھاٹک بند تھا اور عمارت پرانی طرز تعمیر کی دکھائی دے رہی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس پر نیا رنگ و روغن کر کے اسے جدید بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران نے کار کی سائیڈ سیٹ اٹھائی اور نیچے موجود باکس میں سے اس نے ایک چھوٹی سی نال والا پستول اٹھایا، اس کا میگزین کھول کر چیک کیا اور پھر سائیڈ سیٹ بند کر کے وہ سیدھا ہوا۔ کار کا دروازہ بند کر کے اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے اس نے پستول کا رخ اس بلڈنگ کی طرف کر کے ڈریگر دبا دیا۔ اس کے ہاتھ کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی نال میں سے ایک چھوٹا سا کیپسول نکل کر سائیں کی تیز آواز سے اڑتا ہوا صحن کے اندر عمارت کے اندر صحن میں جا کر غائب ہو گیا۔ عمران نے دوسری بار ٹریگر دبایا تو دوسرا کیپسول نکل کر عمارت کے اندر جا گرا۔ عمران نے پستول جیب میں ڈالا اور پھر تیزی سے سڑک کراس کر کے پھاٹک کی طرف بڑھتا گیا۔ یہ عمارت صرف سامنے کی رخ سے کھلی تھی، ورنہ اس کی باقی تینوں اطراف میں عمارتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ عمران نے پھاٹک پر پہنچ کر ستون پر لگے ہوئے کال بیل کا بٹن دبایا اور اسے کافی دیر تک دبائے رکھا۔ دور سے گھنٹی بجنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، لیکن پھاٹک کھولنے کوئی نہ آیا اور نہ ہی اندر سے کسی رد عمل کا اظہار ہوا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ کسی بندر کی سی پھرتی سے آہنی پھاٹک پر چڑھتا ہوا اندر کود گیا۔ اندر وسیع و عریض لان حالی پڑا ہوا تھا اور بڑے پورش میں ایک اسٹیشن ویگن اور 2 کاریں کھڑی تھیں۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر محتاط انداز میں عمارت کی طرف بڑھنے لگا، لیکن عمارت پر مکمل خاموشی طاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران کو ایک کمرے میں صوفوں پر پہلوں کے بل پڑے ہوئے 6 افراد نظر آ گئے۔ درمیانی میز پر شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں اور ان میں سے کئی کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے۔ شراب ان کے گرنے کی وجہ سے صوفوں اور نیچے قالین پر گر گئی تھی۔ عمران تیزی سے عمارت کے دوسرے کمروں کی طرف بڑھتا گیا، لیکن سارے کمرے چیک کر لینے کے باوجود اسے زاراک کہیں نظر نہ آیا۔ عمران نے ریوالور جیب میں رکھا اور جیب سے فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر سے مخصوص آواز نکلنے لگی، ہیلو ہیلو پرنس آف ڈھمپ کالنگ بلیک زیرو اوور۔ عمران نے بار بار کال دینی شروع کر دی، یس بلیک زیرو اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر میں سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، بلیک زیرو جہاں علامیر پلازا کی عقبی کوٹھی میں زاراک کے 6 ساتھی موجود ہیں، لیکن زاراک غائب ہے۔ تم جوزف اور جوانا کو یہاں بھیج دو، وہ بڑی ویگن لے کر آئیں گے تاکہ ان افراد کو رانا ہاؤس شفٹ کیا جا سکے، اور پھر ان میں سے کسی ایک کو ہوش میں لا کر تم نے اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے کہ زاراک کدھر ہے۔ میں یہاں اس لیے پوچھ گچھ نہیں کرنا چاہتا کہ نہ جانے کس لمحے زاراک آ جائے، اس لیے میں یہاں صرف اس کا انتظار کروں گا، اوور۔ عمران نے بلیک زیرو کو تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا، میں بھیج دیتا ہوں انہیں، لیکن عمران صاحب ان سب کو زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی کو گولی مار دی جائے اور ایک سے پوچھ گچھ کر لی جائے، اوور۔ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا، لیکن کس جرم میں؟
اب تक उन्होंने जुर्म ही कौन सा किया है। ओवर। इमरान ने इस बार तलख लहजे में कहा, जुर्म तो नहीं किया, लेकिन जुर्म करने के इरादे से तो आए हैं। ओवर। ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा, फिलहाल उन्हें जिंदा रखो और सिर्फ पूछगछ करो, बाद में देखा जाएगा। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने जेब में रखा और फिर तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। उसने साइड फाटक की कुंडी खोल दी और उसे खोलकर वो बाहर आ गया। सड़क क्रॉस करके वो तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ता गया। चंद लम्हों बाद वो कार में बैठ चुका था। दरअसल जब तक उन लोगों की कार्रवाई मुकम्मल ना हो जाती, वो बाहर से निगरानी करना चाहता था, ताकि अगर ज़ाराक अचानक आ जाए तो उससे आसानी से निपटा जा सके। थोड़ी देर बाद इमरान ने राना हाउस की मखसूस स्टेशन वैगन को दूर से आते हुए देखा तो वो कार से उतरा और उसने हाथ उठाकर वैगन को रुकने का इशारा किया। वैगन उसके करीब आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर जोसेफ था, जबकि उसकी साथ वाली सीट पर जवाना बैठा हुआ था। इमरान ने जोसेफ को तफसीली हिदायत दी और फिर वापस अपनी कार में आकर बैठ गया। जोसेफ ने वैगन को मोड़ा और फिर फाटक के सामने रोक दिया। दूसरे लम्हे जवाना नीचे उतरा और तेजी से दौड़ता हुआ खुले हुए साइड फाटक से अंदर गायब हो गया। उसके साथ ही बड़ा फाटक खुला और स्टेशन वैगन अंदर चलती गई। फाटक बंद कर दिया गया और इमरान ने इस तरह सर हिलाया जैसे उसकी हिदायत पर अमल होने से उसे इत्मीनान हुआ हो। थोड़ी देर बाद फाटक एक बार फिर खुला और स्टेशन वैगन बाहर आकर मुड़ी और साइड पर रुक गई। जोसेफ ने इमरान की तरफ हाथ निकाल कर उसे महसूस अंदाज में लहराया और इमरान मुस्कुरा दिया। फाटक को अंदर से बंद करके जवाना साइड फाटक से बाहर आया और उसने फाटक बंद करके उसे बाहर से कुंडी लगा दी। फिर तेजी से वैगन में सवार हो गया। उसके साथ ही वैगन एक झटके से आगे बढ़ी और तेजी से दूर होती गई। इमरान ने भी कार स्टार्ट की और उसे आगे ले जाकर उसने उसे एक साइड गली में इस तरह पार्क किया कि स्टीयरिंग पर बैठे रहने के बावजूद उसे उस इमारत का फाटक साफ नजर आ रहा था। लेकिन ज़ाराक की वापसी अब तक ना हुई थी। ये आहर किधर चला गया होगा? क्या आलायदा रह रहा होगा? इमरान ने खुद कलामी के इसी अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन जाहिर है वो सिर्फ सोच सकता था, उसका जवाब तो ना दे सकता था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी जेब में मौजूद फिक्स फ्रीक्वेंसी के खसूसी ट्रांसमीटर से कॉल की आवाज़ सुनाई दी तो उसने चौंक कर जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो ब्लैक जीरो कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। यस प्रिंस ऑफ ढम्प अटेंडिंग यू ओवर। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने तेज़ लहजे में पूछा। ज़ाराक के एक आदमी ने बेपनाह तशद्दुद के बाद बताया है कि ज़ाराक कोई खास मशीन लेकर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर से कोई फाइल लेने गया है। मजीद इंक्वायरी पर उसने ये भी बताया है कि पहले एक आदमी की कलाई की खाल में कोई खास आला लगाकर ज़ाराक ने उसे उस इमारत में भेजा और फिर एक खास मशीन पर उसे चेक करता रहा। फिर वो खुद मशीन को एक ब्रीफ केस में रखकर वो कार में बैठकर चला गया और उसने यही बताया कि वो हेडक्वार्टर से फाइल लेने गया है। ओवर। ब्लैक जीरो ने कदरे मुतवख्खिश से लहजे में बात करते हुए कहा, तो वो दानिश मंजिल गया है, लेकिन जाहिर है टोटल ब्लैंक ऑफ की वजह से वो किसी तरह अंदर तो दाखिल नहीं हो सकता। फिर वो इतनी देर तक वहाँ क्या कर रहा है? ओवर। इमरान ने जवाब दिया, अगर आप कहें तो मैं जाकर खुद मालूम करूं। ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ ताकि अगर ज़ाराक वापस आ जाए तो मैं उसे कवर कर सकूं, वरना इस बार वो गायब हो गया तो फिर मुश्किल से ही हाथ आएगा। तुम जोसेफ को साथ ले लेना और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट देना। ओवर। इमरान ने कहा, ठीक है। ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वो इतनी देर तक वहाँ क्या कर रहा होगा और वो ब्रीफ केस में किस किस्म की मशीन साथ ले गया होगा? इमरान ने सोचा। अब उसे ब्लैक जीरो की तरफ से रिपोर्ट का इंतहाई शिद्दत से इंतज़ार था। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद ट्रांसमीटर कॉल आई तो इमरान ने डैशबोर्ड पर रखा हुआ ट्रांसमीटर फुर्ती से उठाया और उसका बटन दबा दिया। हेलो ब्लैक जीरो कॉलिंग ओवर। ब्लैक जीरो की आवाज़ इस कदर मुतवख्खिश थी कि इमरान का दिल बेइख्तियार ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ। ओवर। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। इमरान साहब गज़ब हो गया। ज़ाराक ना सिर्फ दानिश मंजिल में दाखिल होने में कामयाब हो गया बल्कि उसने रिकॉर्ड रूम से रेड फाइल भी हासिल कर ली थी, लेकिन फिर वो नीचे गिरकर जख्मी और बेहोश हो गया। इस वक्त भी वो दानिश मंजिल के रिकॉर्ड रूम में बेहोश पड़ा हुआ है और रेड फाइल उसकी कोट की जेब में मौजूद है। अलमारी के पट खुले कटे हुए हैं। ओवर। ब्लैक जीरो की उस तरह मुतवख्खिश सी आवाज़ सुनाई दी और इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जहन में कोई आतिश फिशां फट पड़ा हो और मुसलसल धमाके हो रहे हों। वेरी बैड। क्या तुमने दानिश मंजिल को टोटल ब्लैंक ऑफ ना किया था? ओवर। किया था और जब मैं वहाँ पहुँचा तो टोटल ब्लैंक ऑफ था। मैंने सबसे पहले उस ज़ाराक को चेक किया, उसकी आदमी से उसकी कार का रंग
نمبر اور ماڈل مجھے معلوم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کی کار چیک کر لی، لیکن کار خالی تھی۔ البتہ اس کے اندر عقبی سیٹ پر ایک بریف کیس پڑا ہوا تھا اور اس پر مجھے شک ہوا کہ کہیں زاراک اندر موجود نہ ہو۔ میں نے چیکنگ کی تو دانش منزل اسی طرح ٹوٹل بلینک آف تھی، لیکن زاراک غائب تھا۔ میرے ذہن میں ویسے ہی خیال آیا کہ میں اندر سے چیکنگ تو کروں، چنانچہ میں نے مخصوص آلے سے ٹی بی او آف کیا اور پھر اسپیشل وے سے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلا جھٹکا مجھے آپریشن روم میں پہنچ کر لگا۔ آپریشن روم کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا اندرونی تالا ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے چیکنگ کی تو ریکارڈ روم میں ایک مقامی آدمی کو بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا، اس کے سر کی عقبی سمت شدید زخمی تھی اور الماری کا بیرونی حصہ کٹ کر نیچے فرش پر پڑا ہوا تھا اور وہ مقامی آدمی اس پر گرا ہوا تھا۔ اس کے سر کے عقبی حصے میں اس کٹے ہوئے حصے کا ایک مڑا ہوا کونا گھس گیا تھا، جس وجہ سے وہ شاید بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ ایک طرف ایک گیس لائٹر بھی پڑا تھا، قد و قامت سے آدمی زاراک ہی لگتا تھا، چنانچہ میں نے فوری طور پر اس کا چہرہ واش کیا تو وہ روسیا ہی نکلا۔ چنانچہ میں نے آپ کو کال کیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں خود آ رہا ہوں تاکہ معلوم کر سکوں کہ ٹوٹل بلینک آف کے باوجود وہ کس طرح نہ صرف اندر داخل ہوا بلکہ ریکارڈ روم تک بھی پہنچ گیا۔ تم کار سے وہ بریف کیس بھی منگوا لو اور زاراک کے زخم کی بینڈیج بھی کر دو، ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون نکل جائے اور وہ مر جائے۔ میں نے اس سے بہت کچھ معلوم کرنا ہے، مگر اسے بے ہوش کرنے والا انجیکشن بھی لگا دینا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور کار سٹارٹ کر کے وہ اسے سڑک پر لے آیا اور اس کے ساتھ ہی کار انتہائی تیز رفتاری سے اڑتی ہوئی دانش منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عمران دانش منزل پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس کے زخم کی بینڈیج کر کے اسے گیسٹ روم میں پہنچا دیا ہے اور اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگا دیا ہے۔ بلیک زیرو نے عمران کے آپریشن روم میں پہنچتے ہی اس سے مخاطب ہو کر کہا، وہ مشین کہاں ہے؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بے چین سے لہجے میں کہا، یہ بریف کیس پڑا ہے، میں تو اسے کھولا ہی نہیں کہ نہ جانے اس کے اندر کیا ہو، اگر کوئی مشین ہوئی تو اس کے اندر ہی ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بریف کیس کو باہر سے ہی چیک کیا تو وہ اسے وہیں رکھ کر خود بلیک زیرو کے ساتھ ریکارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں زاراک کی جیبوں سے نکلی ہوئی چیزیں بھی پڑی تھیں۔ عمران نے ان سب کا تفصیلی جائزہ لیا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ واپس آپریشن روم میں آ کر اس نے بریف کیس اٹھایا اور لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس کی واپسی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہوئی۔ کچھ پتہ چلا کہ وہ کیسے اندر داخل ہوا تھا؟ بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، نہیں، انتہائی عجیب و غریب مشین ہے، میرے لیے بالکل ہی نہیں۔ تفصیلی تجزیہ تو سرداور ہی کریں گے کیونکہ میں نے اسے زیادہ نہیں چھیڑا۔ بہرحال اس میں سے کوئی ایسی ریز نکلتی ہیں جن کی مدد سے ہر قسم کا سائنسی نظام ساکت ہو جاتا ہے۔ لیکن کون سی ریز نکلتی ہے جن کی مدد سے ہر قسم کا سائنسی نظام ساکت ہو جاتا ہے؟ لیکن کون سی ریز اور یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کا ابھی علم نہیں ہو سکا۔ جوزف کہاں ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ باہر موجود ہے۔ وہ لینڈنگ پسٹل بھی دائیں طرف کی دیوار کے قریب سے مل گیا ہے جس کی مدد سے زاراک اندر آیا ہے، اور اس کے پستول اور زاراک کے اندر موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹوٹل بلینک آف واقعی ساکت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے صحن کی دیواریں کھل گئیں، ورنہ تو اس کے اندر آنے کا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف کو بلاؤ، عمران نے کہا اور میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، داور اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں سرداور، آپ کو تو دانش منزل میں نصب ٹوٹل بلینک آف نظام کے بارے میں تفصیلات کا علم ہے، کیونکہ یہ نظام آپ کے مشورے سے ہی تیار اور نصب کیا گیا تھا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں، پھر کیا ہوا؟ اسے کیا خراب ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی، خراب نہیں ہوا، روسیا کے ایجنٹ نے ایک بالکل جدید ساخت کی مشین سے اسے آف کر دیا اور دانش منزل میں داخل ہو کر اس نے ریکارڈ روم سے ملکی سلامتی کی ایک اہم فائل حاصل کر لی۔ ریکارڈ روم میں موجود الماریوں کو گرینڈ الائنر کر دیا گیا، اس لیے وہ کسی صورت میں نہ کھل سکتی ہیں اور نہ توڑی جا سکتی ہیں، لیکن اس ایجنٹ نے ایک عجیب ساخت کے آٹومیٹک کٹر کے ذریعے ایک الماری کا فرنٹ حصہ کاٹ کر نیچے فرش پر پھینک دیا۔ پھر وہ خود نیچے گرا اور فولادی چادر کا ایک مڑا ہوا کونا اس کے سر کے اوپری حصے میں لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فرش پر پڑا ہوا ایک عام سا گیس لائٹر بھی ملا ہے اور اس کی جیب سے ایک انڈیکیٹر پینسل کی شکل کا بھی ملا ہے۔ یہ انڈیکیٹر اور کٹر بھی بالکل جدید ساخت کے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ روسیا نے کوئی ایسی مشین بنائی ہے جس کی مدد سے وہ ایکریما کے تمام دفاعی نیٹ ورک کو مکمل طور پر آف کر سکتا ہے۔
اس مشین کو سپر آف مشین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آدمی جس کا نام زاراک ہے روسیا کی ایک انتہائی اہم ایجنسی کا سربراہ ہے۔ اس نے دانش منزل کے حفاظتی نظام کو آف کرنے کی غرض سے روسیا کے کسی ڈاکٹر آنوف سے وہ سپر مشین مانگی تھی، لیکن ڈاکٹر آنوف نے یہ مشین دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اب یہ مشین سامنے آئی ہے جس نے حیرت انگیز طور پر دانش منزل کے ٹوٹل بلینک آف سسٹم کو آف کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی سپر آف مشین ہو یا یہ اس سے مختلف ہو۔ بہرحال میں یہ مشین، کٹر اور انڈیکیٹر آپ کو جوزف کے ہاتھ بھجوا رہا ہوں۔ آپ ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا تفصیلی تجزیہ کر لیں تاکہ ان کی اصل ماہیت کا علم ہو سکے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا،